حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو جو آپ دوسرے سے اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دوسرے کے لیے ویسے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جاب کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ وہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے کمپنی کا، وہ اپنے سٹاف سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا کہ میرا جو سٹاف ہے، میری جو ٹیم ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے، ان کا کام کا معیار، کوالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہر آدمی ہم میں سے، میں یہ باتیں آپ کو نہیں سنا رہا، اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی ساری چیزوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، مطلب آپ بھی سن لیں میں بھی سن رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مقصد کوئی بھاشن دینا مقصد نہیں ہے، چونکہ میں یہاں ایز اے اسپیکر آیا ہوں تو یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو۔ میں اگر مثال کے طور پر ڈائریکٹر بنتا ہوں تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو میری ٹیم ہو وہ کیسے کام کرے۔ تو میری ذمہ داری کہ اگر میں ٹیم ممبر ہوں تو میں بھی اس طرح کا کام کروں جیسے میں دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ شخص مومن نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مومن نہیں ہے وہ، اور اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں اگر ہم اس لیول پر آ جاتے ہیں ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں؟ ہم دنیا میں ترقی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، ہر آدمی دوسرے، آپ کسی کو کہتے ہیں نا سر میں درد ہو رہا ہے تو بس ایک ہی دفعہ کہنے کی دیر ہوتی ہے، 8-10 نسخے تو آپ کو 5 منٹ میں مل جاتے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہی مسئلہ دینی مسئلے کا کسی سے پوچھ لیں 10 فتوے آپ کو مل جائیں گے، کوئی کہے گا نہیں حلال ہے، وہ کہے گا نہیں حرام ہے، وہ کہے گا نہیں یوں کر لو۔ مثال کے طور پر ایک آفس بوائے ہے، اب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو سٹرگل کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، سیکھنا ہوگا، یا کوئی کسی بھی فیلڈ کا ایک آدمی ہے، اب اس کے بعد 2 گھنٹے بیٹھ کے وہ ٹک ٹاک دیکھے جا رہا ہے، ایک ریل، دوسری ریل، تیسری ریل، چوتھی ریل۔ آفس میں اگر وہ کام کر رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ ایک پیج ہے فوٹو کاپی کر کے دے دیں، وہ کہے نہیں مجھے مشین چلانا نہیں آتی۔ تو یہ جو 2 گھنٹے بیٹھ کے ریل دیکھ رہا تھا، یوٹیوب پہ جا کے یہ دیکھ لیتا نا کہ یہ فوٹو کاپیئر مشین کیسے کام کرتی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ، یہ دیکھ لیتا ہے یار میں یہاں آفس میں کام کرتا ہوں، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیتا ہوں، آج کل کوئی مشکل رہے گا یہ کوئی چیز سیکھنا، جا کے سرچ کریں یار یہ کاپی کیسے ہوتی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا یوٹیوب پہ، یار ایسے رکھیں، یہ بٹن دبائیں، کاپی نکل آئے گی۔ تو وہ ایک پروڈکٹیو ممبر بن جائے گا نا ٹیم کا، ایک ویلیو تو ایڈ کر دی اس نے، کاپی کرنا آ گیا اس کو کم از کم۔ کوئی ڈرائیور ہے، اب وہ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر ڈرائیونگ کے علاوہ دنیا جہان کی ویڈیوز دیکھے گا، اس کو چاہیے کہ اس نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو ڈرائیونگ کی دیکھے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ دیکھ لے کون سی گاڑیاں آ رہی ہیں، کون سی گاڑیوں میں کیا آپشن ہے، اور کون سی گاڑی کیسے ڈرائیو کی جاتی ہے، اور جو بھی ایکسپائزی جو بھی اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ اس کو سیکھتا رہے۔ اب آپ نے نئی گاڑی خریدی، آپ نے ڈرائیور رکھا، اب اس کو یہی پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا گیئر کہاں ہے، کبھی یہاں دبائے گا کبھی وہاں دبائے گا، بندے کے دل پہ چھریاں چل رہی ہوتی کہ کیا کر رہا ہے یہ گاڑی کے ساتھ، اور آپ تھوڑا سا کہہ دو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی، کہے گا یار پتہ نہیں نشہ آ گیا، پیسے کا نشہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملازمت نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، ہم جب اس سطح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کام کے لوگ نہیں ملتے۔
عام آدمی کہہ رہا ہے کام نہیں مل رہا، جو جاب کریٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں کام کے لوگ نہیں مل رہے. کہیں تو مسئلہ ہے نا، کہیں تو مسئلہ ہے. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا نا کہ یہاں مسئلہ ہے، پرابلم یہ ہے، پھر اس کو حل کرنا ہوگا. اور ان سب چیزوں کو دین سمجھ کے کرنا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں کہ یار ہمارا دین اتنا کمپریہنسو ہے، تو آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہوں اور آپ کہیں کہ یہ آدمی دیندار ہے، یہ بے دین ہے، تو آپ مجھے بتائیں جو سٹینڈرڈز ہم نے بنائے ہوئے دیندار اور بے دین ہونے کے، وہ ٹھیک ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں؟